महंगाई है तो चोरी है, महंगाई है तो डकैती है, महंगाई है तो कत्ल है, महंगाई है तो घर में लड़ाइयाँ हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हक सच की आवाज़ माह आलम के साथ आज मैं इस मौजू पे बात करने लगा हूँ, वह है महंगाई। मेरी नज़र में महंगाई 3 किस्म की, एक इंटरनेशनल महंगाई, एक हुकूमती महंगाई और तीसरा जो सबसे अहम महंगाई है साख्ता महंगाई। इंटरनेशनल महंगाई इस वक्त पूरी दुनिया में छाई हुई है, जिसकी वजह से हमारा मुल्क भी इसकी लपेट में है। दूसरे नंबर पे हुकूमती महंगाई, हुकूमत की नाअहली की वजह से वो महंगाई है। और तीसरे नंबर की जो सबसे अहम महंगाई मैं आपको आज बताता चलूँ, वैसे खुद साख्ता महंगाई। एक चीज़ आप ख़रीदने के लिए जाएं, आप 10 दुकानों में फिरें, अगर एक दुकान में वो चीज़ 100 रुपए की है तो दूसरे में 90 की है, तीसरे में 110 की है और चौथे दुकान में 95 की है और पांचवें दुकान में 80 रुपए की मिल जाएगी। तो इसे कहते हैं खुद साख्ता महंगाई। इसमें सबसे अहम रोल ज़ख़ीरा अंदोज़ों का है और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के बाद मैं कह सकती हूँ इन्वेस्टरों का है, जो ये माल ख़रीद के अपने गोदामों में जमा कर लेते हैं और उस चीज़ को ये शार्ट कर देते हैं। शार्ट करने के बाद जब लोगों को वो चीज़ें नहीं मिलती हैं तो ये आहिस्ता आहिस्ता करके वो मार्केट में लेके आते हैं, जिससे ये काफ़ी हद तक इसमें मुनाफा कमाते हैं और ये तमाम मुनाफा उनके जेबों में जाता है और इससे गरीबों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। चलें, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि हमारी हुकूमत इंटरनेशनल महंगाई को नहीं कंट्रोल कर सकती, क्योंकि इंटरनेशनल महंगाई है। अगर वो हुकूमती महंगाई को भी ना कंट्रोल कर सके तो कम से कम वो ये खुद साख्ता महंगाई को कंट्रोल कर सकती है। वो ऐसी टीम बनाए जो ये इन लोगों को कंट्रोल करे, जाके चेक करे, जाके जगह जगह चेक करे, हर दुकान में जाके चेक करे कि ये चीज़ इतने की है तो आप इतने की क्यों बेचते। यहाँ होता क्या है, वक्ती तौर पे एक जगह पे राउंड लगता है और राउंड लगाने से पहले इन्हीं के लोग क्या करते हैं, जो आके दुकानदारों को बता जाते हैं कि अभी राउंड लगने वाला है, क्योंकि वो इनसे मंथली लेके जाते हैं। वो बता के जाते हैं कि जनाब आज टीएमओ का या जनाब अली किसी बड़े अफसर का यहाँ से दौरा है, आज वो चेक करेंगे, आपने इन चीज़ों को कंट्रोल कर लेना है। उसमें होता ये है, जो बड़े दुकानदार हैं, जो बड़े मुनाफाखोर हैं, वो बच जाते हैं और बेचारे रेडी बान को पकड़े जाते हैं। रेडी बानों का उनसे मंथली फिक्स नहीं होता है, रेडी बान पकड़े जाते हैं। अभी मैं चंद दिन पहले की बात बता रहा हूँ कि अभी ग्रीन टाउन में मरियम नवाज शरीफ साहिबा का दौरा होने वाला है। अभी टोटली आप उमर चौक से लेके ग्रीन टाउन बागड़ियाँ चौक तक तमाम सड़कें ये टाउन वाले आके क्लियर करा देते हैं। और उसके बाद होता क्या है, जब शाम होती है फिर ये रेडी वाले वहीं पहुंच जाते हैं, ये दुकानदार अपने ठेले फिर बाहर निकाल देते हैं। तो अगर ये मुसलसल ऐसी सफाई करते रहें तो ये क्या करते हैं, जैसे मरियम नवाज साहिबा आएंगी, इन्होंने पिच वर्क भी कर देना है, सड़कों को वक्ती तौर पे बना देना है और जब ये मरियम साहिबा का चक्कर ख़त्म हो जाएगा, ये चीज़ें फिर वहीं हो जाएंगी। यहाँ पे मरियम नवाज साहिबा, आप मैं कहूँगा आप वज़ीर आला पंजाब हैं, आप अपनी एक ऐसी टीम तश्कील दें जो आपके जाने के बाद कम से कम 1 महीने तक उस जगह का चक्कर लगाएं, उस जगह को चेक करते रहें। इन टाउन वाले, इन अदारों, ये LDA वाले, इन लोगों से छुप के ये चेक करते रहें कि क्या जो सफाई उनके आने पे है, क्या 1 महीने तक उनके जाने तक भी ये है, तो आप समझ जाएं ये काम हो रहा है। अगर जाने के फ़ौरन बाद वही दुकानदार अपने जनाब अली दुकानों को बाहर निकाल लें, अपने ठेले जनाब अली सड़कों पे लगा लें, आप समझ लें
آپ کے ساتھ 2 نمبری ہو رہی ہے، ملک کے ساتھ 2 نمبری ہو رہی ہے۔ آپ ان ذخیرہ اندوزوں کو چیک کریں، کیا ان کو نہیں پتا گودام کہاں ہے، کہاں ہے؟ آپ ان کے گوداموں میں کتنا راشن ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ چیک کر لیں جناب علی، بڑے بڑے جناب علی دکانوں میں ان کے رات کو ٹرک آتے ہیں، میں کیا کہوں، کن کا نام لوں؟ آپ کے لوگ ہی آپ کے ادارے کے لوگ ہی یہ ٹرک والوں کو آزادی دیتے ہیں، ان گودام والوں کو آزادی دیتے ہیں کہ آپ مال اسٹاک کر لیں تاکہ ان چیزوں کی مہنگائی ہونے لگی ہے۔ خدا را کم سے کم غریبوں کو مہنگائی سے بچائیں۔ اگر آپ مہنگائی سے غریبوں کو آپ نے بچا لیا تو لوگ آپ کو دعائیں دیں گے۔ بات یہ نہیں ہے کہ کون کس پارٹی کا ہے، ہر بندے کو اتنا پتہ ہے کہ مجھے مہنگائی سے بچنا ہے، میرے بچوں کو شام کو روٹی چاہیے، میرے بچوں کو شام کو کم سے کم دال روٹی مل جائے، نمک روٹی مل جائے اور سکون سے ہم سو سکتے ہیں۔ یہاں گھر کے 4 لوگ کام کرتے ہیں اور گھر جب آتے ہیں تو گھر میں لڑائی ہو رہی ہوتی ہے، کیوں؟ کہ روٹی پوری نہیں ہو رہی ہے۔ گھر میں لڑائی ہو رہی ہوتی ہے کہ بچوں کی فیس دینا ہے، گھر میں لڑائی ہو رہی ہوتی ہے کرایہ دینا ہے، گھر میں لڑائی ہو رہی ہوتی ہے کہ بجلی کا بل دینا ہے۔ مریم صاحبہ، آپ سے اپیل ہے، آپ عوام کو مہنگائی سے بچا لیں، کوئی اور بچا لے، عوام کو وہ چاہیے۔ آپ اس پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی چیف منسٹر ہیں، آپ چاہیں تو ان کو بچا سکتی ہیں۔ آپ اپنے ساتھ ایسے لوگوں کو ایک علیحدہ ٹیم جوڑ لیں جو ایسے لوگوں کو چیک کریں، جو آپ کے جانے کے بعد، آپ جب آتی ہیں تو ایک چھوٹا سا کیمپ بنا لیتے ہیں اور آپ کے جانے کے بعد وہ کیمپ ختم ہو جاتا ہے۔ جو آپ کے جانے کے بعد ان کو چیک اینڈ بیلنس رکھیں، آپ کے جانے کے بعد، اور یہ مہنگائی کو چیک اینڈ بیلنس لے کے رکھیں۔ یہاں دودھ کی قیمت میں آپ کو بتا دوں، ہمارے گرین ٹاؤن کا رہنے والا ہوں، یہاں ایک ہی کمپنی، ایک نام عمر چوک میں 160 روپے کلو دودھ وہاں دے رہے ہیں، اور گرین ٹاؤن عظمت چوک کے پاس 190 روپے کلو دودھ ان کا بک رہا ہے۔ کیونکہ عمر چوک میں 3-4 دکانیں ہیں، ان کے مقابلے میں 160 روپے انہوں نے کیا ہوا ہے، اور یہاں 190 روپے۔ اس حد تک مہنگائی، اس حد تک 30 روپے کہاں سے وہ پورا کر رہے ہیں وہاں 160 بیچ کے، اور 190 یہاں۔ اسی طرح میں کن لوگوں کا نام لوں؟ میں ایسے ہزاروں لوگوں کا نام لے سکتا ہوں جو مقابلے میں آ کے 30 روپے 40 روپے کلو کے پیچھے کم کر دیتے ہیں، اور جب مقابلہ نہ ہو تو یہ لوگ اس قدر مہنگائی بڑھا دیتے ہیں، تو اس سے بھی باہر ہے۔ عوام کو خدا کے لیے بچائیں۔ ٹماٹر ایک جگہ 80 روپے بک رہا ہے تو دوسری جگہ 100 روپے اور تیسری جگہ 120 روپے۔ آج میں 4-5 دکانوں میں گیا، آج 200 تک ٹماٹر بکا۔ کہاں ہے آپ کی ٹیم؟ کہاں ہے وہ ٹیم جو ان لوگوں کو چیک کر رہی ہے؟ خدا را ایسی ٹیم کو ایکٹیو کرے، ایسے لوگوں کو آپ پوچھیں، اپنے لوگوں کو ایکٹیو کریں، کہ ایسے لوگوں کو پوچھیں، اپنے وزیروں کو ایکٹیو کریں، وزیروں کو یہ کہیں صرف اور صرف اپنے لوگوں کو فائدہ نہ پہنچائے، پاکستانی عوام کو فائدہ پہنچائے۔ اور میں یہ صرف مریم صاحبہ آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں، مراد علی شاہ صاحب کو بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی اپنے سندھ میں یہ کام کریں، اور خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو بھی کہتا ہوں کہ آپ یہ جناب علی دھرنا جلسہ جلوس چھوڑ کے اپنے صوبے کے عوام کی مہنگائی کو کم کرنے کی باتیں کریں۔ اور یہی میں بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کو کہنا چاہتا ہوں، آپ بھی اپنے لوگوں کو مہنگائی سے بچائیں۔ خدا کے لیے جب مہنگائی کم ہوگی، لوگوں کے گھروں کی روزی پوری ہوگی، تو یہ ڈکیتیاں کم ہو جائیں گی، یہ چوریاں کم ہو جائیں گی۔ خدا کے لیے آپ مہنگائی کو کم کریں وزیر اعلیٰ۔ اور بلکہ میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ خاص طور پہ مہنگائی پہ قابو پا لیں۔ مہنگائی پہ قابو پائیں گے تو خدا را آپ یہ دیکھیں گے ہمارے ملک سے جب غربت ختم ہو جائے گی تو انشاءاللہ تعالی چوری کم ہو جائے گی، ڈکیتی کم ہو جائے گی، لڑائی جھگڑے ملک میں کم ہو جائیں گے، گھروں کے لڑائی جھگڑے کم ہو جائیں گے،
جو لوگوں کے گھروں میں طلاق تک نوبت آ جاتی ہے وہ تمام چیزیں کم ہو جائیں گی، اور میں اسی بات پہ اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، اور اپنے اس موضوع پہ پھر میں انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ آپ لوگوں کے سامنے آؤں گا اور بہت سی چیزوں کو لے کے آؤں گا۔ ابھی میں نے صرف چند چیزیں بتائی ہیں مہنگائی کو قابو پانے کے لیے۔ مہنگائی ہے تو چوری ہے، مہنگائی ہے تو ڈکیتی ہے، مہنگائی ہے تو قتل ہے، مہنگائی ہے تو گھر میں لڑائیاں۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔